وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 44 کی آیات تک کا خلاصہ کریں گے، مرکزی خیال دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نیت کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آنے والے لیسنز کو ہمارے لیے پڑھنا آسان کر دیں، اس پر عمل کرنا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں، مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ان آیات میں انشاءاللہ ہم کیا کچھ سیکھیں گے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم آیات کی مزید تفصیل میں چلے جاتے ہیں تو تاریخ اور سیاق و سباق کی وجہ سے ہمیں شاید سبق بوجھل لگنے لگتے ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے ہمیں قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ فلاں آیت کا شان نزول کیا ہے، پھر ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ کو قرآن کے ساتھ لے کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس کا ربط کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے اور اسے ہم نے اپنی زندگیوں میں عمل میں کیسے لانے کی کوششیں کرنی ہیں۔ چیزیں واضح ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے پہلے آدھے حصے میں بنی اسرائیل کی تفصیل تھی اور دوسرے حصے میں زیادہ احکام مسلمانوں کے لیے تھے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی دو امتوں کی بات ہے۔ اس کے پہلے حصے میں نصارہ کی بات کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کی۔ سورۃ آل عمران کی آیات 1 سے 32 تک 32 تک تمہید باندھی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انٹروڈکشن کروایا گیا ہے۔ آیت نمبر 33 کا نزول 9 ہجری میں ہوا۔ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری۔ یعنی اب آیت نمبر 33 سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں، حالات پڑھتے جائیں گے، ان کی زندگی میں کب کیا ہوا تھا، ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مسلمان 9 ہجری تک غلبہ پا چکے تھے۔ 21 سال کے بعد اب دین اسلام کی داغ تھی، ارد گرد کے علاقوں کے لوگ پریشان تھے کہ اب اللہ کے نبی ہماری طرف کا رخ کریں گے۔ مدینہ کے جنوب میں نجران نام کا ایک علاقہ تھا، یہ حجاز اور یمن کے درمیان میں واقع تھا۔ یہ 73 چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، 73 چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ 1,20,000 کے قریب فوج تھی، 6 سے 7 لاکھ آبادی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دور بیٹھے لوگ بھی مسلمانوں سے خوف زدہ تھے۔ نجران علاقہ عیسائی علاقہ تھا، مدینہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، مکہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ نجران والوں نے اپنا گروپ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ بہت منظم ہو کر آئے۔ ان کے 3 بڑے سردار اس گروپ میں تھے۔ ان کے دیکھیں کہ تثلیث کے عقیدے کو ذہن میں رکھیں کہ 3 سردار ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان میں ایک سیاسی لیڈر، ایک سوشل یعنی کہ ایک وزیر لیڈر اور ایک مذہبی لیڈر بھی تھا۔ یہ تقریباً 70 لوگ بہت شان و شوکت سے آئے، اچھی سواریاں، اعلیٰ کپڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا پر شکوہ گروپ جو تھا وہ پہلی دفعہ مسجد نبوی میں دیکھا تھا۔ ان کا مذہبی سردار خارف بن علقمہ تھا۔ یہ عرب سردار تھا لیکن پھر عیسائی بن گیا۔ یہ سلطنت روما کے ماتحت آ گئے تھے۔ سورۃ البروج میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ نجران کا ہمسایہ ملک یمن تھا۔ یمن یہودی ملک تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بادشاہ ذوالنواس نے زبردستی لوگوں کو یہود بنا لیا۔ جب لوگوں نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے لوگوں کو آگ میں پھینکوا دیا تھا۔ اس وقت عیسائی بھی اپنے عقیدے میں کچھ صحیح چل رہے تھے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 600 سال گزر چکے تھے۔ پھر نجران سلطنت روم کے ساتھ مل گیا۔
پھر سورۃ الفیل کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ ابرہہ بھی یمن کا گورنر تھا۔ اس وقت اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک مسلمانوں کا رعب تھا، سب مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ مسلمان اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے تھے، اور جس دور کے مسلمان اپنی کتاب کو مانیں گے، کتاب پر عمل کریں گے، انہیں مسلمانوں کا تو تبھی مسلمانوں کا رعب ہوگا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آج تو کافروں کے پاس بہت کچھ ہے، سائنسی ترقی ہے، آج بھی اگر مسلمان ترقی، کامیابی اور باقی اقوام پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں اللہ کے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ قرآن کا یہی معجزہ ہے، کامیابی کا یہی نسخہ ہے کہ کل کامیاب تھا اور آئندہ بھی یہی کامیاب آئیں گے۔ جب یہ نجرانی گروپ مدینہ کی طرف آ رہا تھا تو اسی علقمہ کے چھوٹے بھائی کی سواری کو ٹھوکر لگی، تو اس نے کہا کہ دور رہنے والا ہلاک ہو۔ نعوذ باللہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو علقمہ نے کہا تیری ماں تباہ ہو۔ تو چھوٹے بھائی نے حیرانگی سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ علقمہ نے جواب دیا کہ تجھے پتہ ہے کہ وہ نبی ہے اور وہ تباہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر آپ اس کو نبی کیوں نہیں مان لیتے؟ علقمہ نے کہا کہ اگر میں نبی مان لیا تو سلطنت روم، یعنی کہ اس ٹائم کی سپر پاور، وہ کہ اس کے اختیارات ہم سے چھن جائیں گے۔ آپ خاص طور پر اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کیا کریں، پڑھا کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بادشاہ نجاشی بھی دین اسلام کو مان گیا تھا، مقوقس نے بھی اللہ کے نبی کو سچا مان لیا تھا۔ پھر آپ کی خدمت میں لونڈی بھیجی، تحائف بھیجے، دلدل نام کا گھوڑا بھی دیا۔ صرف اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مقوقس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر پھر مکر گیا اور دین اسلام کی طرف نہ آیا۔ نجاشی نے حق کو پہچان لیا اور مسلمان ہو گیا، پھر حبشہ میں وفات پائی۔ اللہ کے نبی نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ لوگ دین پر، اسلام پر چلنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے احکام ماننے پڑتے ہیں۔ کسی کو مال عزیز ہے تو کسی کو عہدہ اور کسی کو رشتہ دار۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جب یہ آنے والے اسباق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب یہ نجرانی گروپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کیا بات چیت ہوئی۔ یہ مسجد نبوی میں آئے اور اپنے طریقے سے عبادت کی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم تبلیغ کا طریقہ بھی سیکھیں گے اس میں کہ اللہ کن کو چنتا ہے، دعا کی قبولیت پر بھی بات ہوگی، اولاد کی تربیت پر بھی بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں عمل کرنے والا اور ان پر غور و فکر کرنے والا اور اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔